قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وحبب الی من الدنیا ثلاث افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام۔ حضرت عثمان نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں۔ افشاء السلام میں پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ افشاء السلام یعنی سلام کہنا ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ، اس موضوع پر گزشتہ اتوار کو گفتگو ہوئی ہے۔ 2 چیزیں اور انہوں نے ارشاد فرمائی، اطعام الطعام اور والصلاة باللیل والناس نیام۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی ہر وقت تعمیل ہے۔ یہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ تو حکم کے طور پر فرمائے اور انہوں نے اپنی پسندیدہ چیزوں کے طور پر فرمائے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کیا خوبصورت الفاظ مسجد مقفع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، ایک دوسرے کو السلام علیکم کثرت سے کہا کرو، واطعموا الطعام اور کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام اور نماز پڑھا کرو رات کو اٹھ کر جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہو۔ اگر یہ 3 کام تم نے کام کر لیے تدخلوا الجنۃ بسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ 3 چیزیں حضرت عثمان نے خاص طور پر، باقی جتنوں نے بیان کی وہ اپنے علیحدہ پسندیں بیان کی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں جس ترتیب سے حضور نے بیان فرمائی اسی ترتیب سے حضرت عثمان نے بھی بیان فرمائی کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، افشاء السلام اور دوسرا ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا یہ ایک بڑی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے، کسی کی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مہمان نواز شخص تھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ مہمانوں کے کھلانے کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، بہت وسیع دسترخوان، اتنا وسیع دسترخوان تھا کہ یہ ایک دفعہ ایک بڑی ساری ہانڈی سمجھ لیں اٹھا کر لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ کیا لے آئے ہیں؟ کہا جی مغز پکایا ہے۔ فرمایا مغز کے سلسلے میں پکایا ہے؟ کہا جی لوگوں کو کھلانے کے لیے 40 اونٹ ذبح کیے ہیں، 40 اونٹ ذبح کیے ہیں، تو ان میں سے مغز پکا کے تھوڑا سا آپ کے لیے لایا ہو، آپ نوش فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ان کے لیے دعا کی۔ انہی حضرت سعد بن عبادہ کے گھر ایک پہلے دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے کوئی پنیر اور شہد اور کھجور اور روٹی کھانے کے لیے پیش کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بہت معزوز ہوئے تھے۔ تو اس وقت یہ دعا آپ نے فرمائی تھی کہ یہ 3 دعائیں ان کے لیے گویا مانگی تھیں، اور فرمایا کہ اکل طعامکم الابرار، آپ کا کھانا جو ہے نیک لوگ کھایا کریں، اور وافطر عندکم الصائمون، اور روزے دار آپ کے پاس آ کے افطار کیا کریں، وصلت علیکم الملائکہ، اور ملائکہ جو ہے وہ تم پر تمہارے لیے دعائیں کیا کریں۔ تو وہ کوئی ایسی مقبول ہوئی دعا اور فرشتوں کی دعائیں ایسی قبول ہوئی کہ ان کا پھر لنگر ہی جاری ہو گیا۔ یہ کھلاتے رہتے تھے، بہت زیادہ کھلاتے تھے، کھلانے کا ان کا انتظام گویا لنگر ان کا
بہت وسیع تھا، 40 اونٹ آپ اندازہ لگائے ذبح کر دیے انہوں نے، تو کتنا وسیع انتظام ہوگا اس لنگر کا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ لوگ باہر سے آتے تھے، باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ اہتمام کرتے تھے، اور جو مقامی لوگ ہوتے تھے ان کے لیے بھی اہتمام کرتے تھے، اور ان کا ایک آدمی مستقل ان کے مکان کے اوپر چڑھ کے اونچی جگہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ جس آدمی نے گوشت اور چربی کھانی ہو، جس آدمی نے گوشت اور چربی کھانی ہو، عربوں کو چربی بہت پسند تھی، چربی والا گوشت بھی بہت پسند تھا، تو اعلان یہ ہوتا تھا کہ جس نے گوشت اور چربی کھانی ہو تو وہ صاحب اپنے عبادہ کے ڈیرے پر آ جائے، اس کی گوشت اور چربی کے ساتھ توازن کی جائے۔ تو وہ کھانے میں گوشت اور چربی ملی ہوئی ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں کو چربی بہت پسند ہوتی ہے، اور عربوں کو اس وقت بہت زیادہ پسند ہے، فقر کا دور تھا، کہیں عام کھانے پینے میں یہ چیزیں میسر نہیں آتی تھیں، تو ان کے دسترخوان پر یہ چیزیں مہیا رہتی تھیں۔ تو یہ کھانا کھلانا ایک بہت پسندیدہ وصف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانی مبانی ہے اس کے، باقی سب نے تو آپ سے یہ چیزیں سیکھی، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل سخی، اصل بانی اور اصل لوگوں کو کھلانے کے دائی بھی، اور خود عملاً کر کے دکھانے والے بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے در پر تو ہر وقت ایک قسم کا جمگٹا رہتا تھا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر سے شرید بھیجا جاتا تھا مسجد میں۔ صحابہ کرام چاشت کی نماز پڑھ کے نفل شفل پڑھ کے بیٹھے ہوتے تھے تو شرید آیا کرتا تھا، وہ ایک بڑا پیالہ ہوتا تھا جس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر اس میں شوربہ ڈالا ہوتا تھا، تو وہ شرید سارے صحابہ کرام کھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ مل کر کھایا کرتے۔ تو اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھلانے کے لیے کسی کو گھر لے جاتے تھے، کسی کو کس طرح سے تواضع کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس تواضع اور اس خدمت کے دوران آپ کے معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہتا تھا، لیکن عام حالات میں تو وہ عام زندگی تھی۔ حضرت جہجہ غفاری ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ مدینے میں آئے، ایمان لانے کے لیے آئے تھے۔ جہجہ غفاری کہتے ہیں کہ میں لمبا دڑنگا آدمی تھا، قد بھی بڑا، جسم بڑا، موٹا تازہ تھا، میری کھانے کی ضرورت بھی زیادہ تھی۔ تو مدینے میں ہم نے شام کی نماز پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک مہمان کو ساتھ لے جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام ہر ایک جو ہے وہ ایک ایک کو مہمان کو لے گیا، مجھے کوئی نہ لے گیا، مجھے لمبا کھڑا کر دیا کہ یہ بہت کھائے گا، اس کی ضرورت کہاں پوری کرے، ضرورت کا زمانہ تھا، مجھے کوئی نہ لے گیا، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہ گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہجہ میں اور کوئی رہ گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ اوروں کو تو لے گئے ہیں، مجھے کوئی نہیں لے گیا ہے۔ فرمایا آ تو میرے ساتھ۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 7 بکریاں تھیں اس وقت جو دودھ دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ لا کر مجھے دیا، میں پی لیا۔ دوسری بکری کا دودھ خود اپنے ہاتھ سے دوڑا، پھر مجھے لا کر دیا، میں وہ بھی پی گیا۔ 7 بکریوں کا دودھ میں پی گیا، لیکن میری طرف جو ہے وہ ابھی بھی باقی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہانڈی اٹھا رہے ہیں، اس ہانڈی میں کچھ پکا ہوا تھا۔ فرمایا چاچا یہ کھا، میں نے وہ ہانڈی میں جو کچھ تھا وہ کھا لیا، ہانڈی ختم ہو گئی۔
ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی. اس نے کہا یہ چمبر میں مان آتا ہے رسول اللہ سے نہیں کچھ نہیں کہ سارا ہڑپ کر کے یہ اچھا مہمان آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ کھانے کی ضرورت تھی, وہ تو رہا کچھ رہا یہ سارا کچھ یہ کھا کے ہے. تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو مہمان یہ بات نہ کرو, اس نے اپنی روزی کھائی ہے, ہماری روزی بھی اللہ کے ذریعے ہے, اس نے اپنی روزی کھائی ہے, جو کچھ کھایا ہے اللہ کا دیا کھایا ہے, اللہ کے رزق سے کھایا ہے, اس لیے وہ جتنا بھی کھایا ٹھیک ہے. خیر وہ پہلے دن تو اس طرح ہو گیا. پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی طرف توجہ فرمائی یا اس کے باطن میں کچھ ایسا اختلاف پیدا ہوا کہ دوسرا دن پھر شام کو یہی قصہ پیش ہوا. وجہ یہ کہتا ہے کہ لوگ جب واپس آئے, جن کو مہمانی کے لیے لوگ لے گئے تھے, دوسرے دن واپس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں یہ کھلایا گیا, ہمیں اس طرح مہمان نوازی کی کہ ہر آدمی نے برتن جو میرے ساتھی اور تھے. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا میں نے تو 7 بکریوں کا دودھ لیا ہے اور 1 ہانڈی گوشت کی کھائی ہے اور بھی جو مجھے میسر تھا وہ کھا لی ہے. ساری ساتھی حیران ہوئے تھے, تو نے تو بہت زیادہ کھایا ہے. دوسرے دن پھر یہ شروع ہوئی. دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنا اپنا مہمان لے جائے. مجھے تو لوگ پہلے ہی نہیں لے گئے تھے, اب تو میرا باتیں سن کے کہ بھائی یہ اس طرح کی بلا ہے کھانے کی, میرے نزدیک کوئی نہ آیا. پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. تو مجھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چاچا میں اور کوئی رہ گئے. میں نے کہا رسول اللہ آج پھر کوئی صورت ہے. فرمایا آج تو میرے ساتھ. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بکری کا دودھ دو کے مجھے پلایا. میں نے وہ پیا, ایسا سیراب ہوا میں کہ میرے اندر مزید کی گنجائش ہی نہ رہی. حضور نے فرمایا کہ اور لاؤ. میں تو کہہ دوں یا رسول اللہ تو گنجائش ہی نہیں ہے میری, وہ پہلے ہی کل سے ختم کیا ہے. غرض ہے کہ دوسرے روز میں صرف 1 بکری کا دودھ پی سکا. حضرت ایمن نے کہا کہ کل یہ سارا کچھ کھا گیا تھا, ہم کر گیا تھا, آج اس کو کیا ہوا ہے کہ آج 1 ہی بکری کا دودھ پیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وہ کافر تھا, ایمان نہیں لایا تھا. اب یہ ایمان لے آیا ہے, جو ساتھی اس کے ساتھ آیا ہے وہ بھی ایمان لے آیا ہے, اس لیے اب ایمان کا نور ان کے دل میں پڑ گیا ہے. ان کا باطن جو ہے ایمان کے نور سے منور ہو گیا ہے, اس لیے اب ان کو اس طرح کھانے کی ضرورت نہیں رہی ہے. تو یہ کھانا کھلانے کا سلسلہ یہ لنگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے جاری رہتا تھا. اصحاب صفہ تھے جو باہر کے لوگ آتے تھے تعلیم کے لیے, وہ وہاں ٹھہرتے تھے, تو وہ صفہ بھی قیام کرتے تھے. صفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لٹا دیتے تھے. ان کی مہمان نوازیوں کے بھی عجیب عجیب طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور, ایک صحابی فرماتے ہیں میں اصحاب صفہ میں سے تھا. ایک دفعہ مجھے بھوک کا بہت اثر تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, فرمایا مجھے بہت بھوک لگی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں آیا ہے تو بھوک لگی ہے. فرمایا اچھا میرے ساتھ. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر میں مجھے گھر میں ساتھ لے گئے. وہاں جا کے مجھے بٹھایا اور دسترخوان کے پیروں پر کھجوروں کے پتے بچھائے سامنے. پھر گھر والوں کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہو تو دو. تو صرف 3 روٹیاں خشک 3 ٹکیاں کھانے کی جو کی وہ بھیجی گئی کھانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ٹکیا اپنے آگے رکھی, دوسری ٹکیا میرے آگے رکھی, 1 جو بچ گئی تھی اس کو تقسیم کر کے آدھا کیا, آدھا اپنے آگے رکھا, آدھا میرے سامنے رکھ دیا. اور فرمایا پھر کے ساتھ کھانے کو سالن نہیں ہے کوئی, تو آگے جی میری سالن پکڑ ہوا تو کوئی نہیں ہے, البتہ گھر میں کچھ سرکہ ہے. فرمایا وہی لے آؤ. چنانچہ سرکہ لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ لگا کے روٹی کھائی اور آپ کو مزہ آیا اس کا.
اس لیے ان کے بھی ہاتھ کھلے رہتے تھے، جو کچھ آتا تھا کھلاتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے صاحبزادے، یہ بھی بڑے فیاض تھے اور لوگوں کو کھلانے کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور لوگوں کو ان کی عادت معلوم تھی۔ چنانچہ یہ جب مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے تو وہ آگے ان کے راستے میں بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے، یہ جو بھی ملتا تھا اس کے ساتھ اٹھا لیتے تھے کہ چل آپ کھانا کھاتے ہیں۔ وہاں جا کے تو وہ جو کچھ پکا ہوتا تھا گھر میں وہ سارے گھر میں کے کھاتے تھے، وہ کبھی تھوڑا بھی ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے شکایت کی ان کی بیوی کے سامنے اور کہا کہ اللہ کی بندی، وہ خاوند تمہارا جو ہے ان کو دیکھا نہیں ہے کتنا کمزور ہو گیا، اس کو کچھ کھلایا کر کے اس کو کوئی جان پڑے، بہت ہی اس کی ہڈیاں نے کھلائی ہیں۔ بیوی نے کہا میں کیا کروں، وہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہے۔ جو آدمی جو بھی کھانے کو ہوتا ہے اس کے لیے بہت سے آدمیوں کو ساتھ لے آتے ہیں اور ان کو کھلا دیتے ہیں، خود بہت کم کھاتے ہیں، اس لیے کمزور ہو رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ کچھ انتظام کرو اس چیز کا، اس طرح سے کوئی بہت لاغر ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا میں کچھ سوچتی ہوں۔ چنانچہ اگلے دن وہ بیوی صاحبہ نے اس طرح کیا کہ وہ کھانا پکا کے وہ جو راستے میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو دے دیا پہلے، ان کے آنے سے پہلے، کہ یہ لے جاؤ اور اپنے گھروں میں کھا لو۔ اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تم لوگوں کو ساتھ لاتے ہیں اس کی بجائے یہ میں تمہیں دیتی ہوں، تم اپنی جگہ جا کر کھا لو۔ لوگ لے گئے کھانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھ کے نکلے تو کوئی نہیں تھا راستے میں، ادھر ادھر دیکھیں کہ بھائی ادھر آدمی بیٹھے ہوتے تھے انتظار میں ہوتے تھے، آج کوئی نہیں ہے۔ بارہ اسی طرح سے گھر میں پہنچے، گھر میں آ کے کہنے لگے کہ آج مہمان کوئی نہیں ملا ہے کھانے کے لیے۔ بیوی صاحبہ نے کہا کہ وہ جو میں نے ان کو کھانا دے دیا ہے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی آدمی ہونا چاہیے، آج ایک آدمی بھیجا کہ وہ فلاں کو اطلاع دو کہ آپ نے میرے ساتھ کھانا کھائے۔ ان کو اطلاع دی گئی، انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ہم تو کھا چکے ہیں، بیوی صاحبہ نے ہمارے لیے پہلے بھیج دیا تھا۔ اس آدمی نے آ کر اطلاع دی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا اچھا تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں بھی پھر کھانا نہ کھایا کروں، بس رات کو کھانا نہیں کھانا، آپ کھانے والا کوئی نہیں ہے بیٹھے۔ اس لیے وہ رات کھانے کی بغیر گزار دی۔ تو وہ بیوی صاحبہ کو بڑا افسوس ہوا کہ میری اس تجویز سے بجائے اس کے کہ ان کو کچھ پیدا ہوتا، کچھ طاقت چڑھتی پڑتی، وہ جو چند لقمے کھاتے تھے اسے بھی رہ گئے۔ چنانچہ اللہ کے لیے انہوں نے یہ ماحول کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے پھر پڑھ کر لوگوں کو لانے لگے اور کھلانے لگے، اسی لیے ان لوگوں کو مزہ آتا تھا۔ اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ تو ان کو اللہ پاک نے بہت بڑی بادشاہی دے رکھی تھی اور فقیری دی تھی۔ کیا فقیری تھی اور کیا بادشاہی تھی، دونوں چیزیں امتحان کرتی۔ اللہ پاک نے جو بادشاہی دی تھی ایسی بادشاہی بھی کائنات میں کسی کو نہیں دی ہے، اور جو فقیری کا ذوق نصیب کیا تھا ایسا ایسی فقیری بھی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی جو سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا گوریا جس کا بچھونا تھا۔ اور بادشاہی ان کی وہ تھی کہ دو جہاں کی نعمتیں جو ہے وہ گویا ان کے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، جس کو چاہے دنیا دے دے، جس کو چاہے آخرت بخش دے۔ یہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت میں لالم سزا۔ کل جہاں ملک، سارا جہاں اللہ پاک نے ملکیت میں دے رکھا ہے، لیکن جو کی روٹی غذا کے طور پر جو کی روٹی پسند ہے۔ اس شکم کی قناعت میں لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پر لاکھوں سلام۔ اور مال کے کونین ہے، مال کے کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مال کے کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی حال ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غزوہ خندق ہو رہا تھا، غزوہ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، تو کھانے کو لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا. کھانے کے حوالے سے مشکل وقت تھا بہت. 3 ٹائم پہ لوگ بھوکے تھے اور پیٹ میں کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. کچھ کسی کو کوئی کھجور مل گئی یا کوئی ایسی چیز مل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت موڈ میں ہوتے تھے تو لوگوں کو کھلا دیتے تھے اور خزانوں سے جو اللہ پاک نے ان کو عطا کر. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچی ہاتھ میں کھجوریں لیے ہوئے چھپ کے ایسے جا رہی تھی. حضور نے فرمایا بولا کتنے چھپ. وہ بچی آ گئی، فرمایا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا جی کھجوریں ہیں اپنے ماموں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے لے جا رہی ہیں. حضور نے چادر بچھائی اور فرمایا کہ ادھر ڈال دے کھجوریں. اس نے وہ کھجوریں چادر پہ آم جا کے رکھ کے وہ 5 یا 7 تھی وہاں پر ڈال دی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خندق والوں کو کہو کہ آپ کی کھجوریں کھا لیں. ہمارے ہر لوگوں وہ 5-6 تو کھجوریں ہیں تو وہ خندق والے اتنی مخلوق ہزاروں کی تعداد میں وہ کیسے کھائی گئی آ کر. بہرحال جو ہی آپ نے یہ فرمایا تو وہ کھجوریں زیادہ ہونے لگ گئی، ان کی مقدار بڑھنے لگ گئی. اور لوگ پھر آتے گئے. جب لوگ آئے تو اس وقت تک چادر تقریباً بھرنے کے قریب ہو چکی تھی. لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کسی نے جوڑیاں بھری، کسی نے رومال بھرے، جو کسی کے پاس کچھ تھا وہ لیتا گیا اور وہ کھجوریں مسلسل بڑھتی رہی یہاں تک کہ لوگ جب سارے کھجوریں لے کر فارغ ہو گئے تو وہ اتنی بڑھ چکی تھی کہ چادر سے باہر نکل رہی تھی. اسی غزوہ خندق کے دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نقاہت کا بہت اثر ہے، حتیٰ کہ آواز میں بھی لرزش ہے. ساتھ کام کر رہے تھے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح جس طرح سارے خندق کھود رہے تھے، آپ بھی خندق کھود رہے تھے. لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، آپ بھی کچھ نہیں کھا رہے تھے. حضرت جابر نے یہ کیفیت محسوس کی تو گھر گئے اور گھر جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہے کہ میں صبر نہیں کر سکا ہوں، تو تمہارے پاس کچھ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں کچھ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک چھوٹا سا بکروٹا ہے، بکری کا بچہ ہے، وہ گھر میں ہے. فرمایا اچھا میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں. چنانچہ وہ چھوٹا بکروٹا ذبح کیا اور اس کا گوشت وغیرہ بنایا. وہ جو تھوڑے سے جو تھے ان کو پیس کے آٹا بنایا، آٹا گوندھا، پھر وہ آٹا گوندھ کے تھوڑی سی روٹیاں تیار کی اور وہ گوشت تیار کیا. تو خیال یہ تھا کہ 3-4 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائیں گے، ان کو کھلا دیں گے. چنانچہ کھانا تیار ہوا، وہ 4-5 آدمیوں کا کھانا تھا. تو جب وہ تیاری کے قریب ہو گیا تو مجھے بیوی نے کہا کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں. میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں چپکے سے کہا کہ یا رسول اللہ کھانے کا انتظام کیا ہے، تھوڑا سا ہے، زیادہ 3-4 آدمیوں کو کافی ہو سکتا ہے، تو مہربانی فرما کے آپ تشریف لائیں. 4-5 اور آدمی جو آپ مناسب سمجھے میں بھی ساتھ میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا ہے؟ میں نے بتایا جی اتنا سا ہے. کچھ جاؤ تھے اور کچھ ایک بکری کا بچہ تھا. وہ فرمایا بڑا ہے، بڑا وسیع ہے، یہ تو بہت. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے اور کہا یا اہل خندق، او خندق والو. سارے لوگ بدائی کر رہے تھے، لوگ بتا کے سارے لوگ متوجہ ہو گئے کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ان جابر صنع لکم طعاما، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے. فحی علی بکم، اور سارے ان کے گھر چلتے ہیں.
میں نے بتایا کہ اتنا کھانا ہے، فرمایا پھر ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان کو پتہ ہے آپ کھانے کا اتنا انتظام ہے ہمارے پاس، تو پھر اگر کسی کو بلاتے ہیں تو خود ذمہ دار ہے، ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری وہ ہانڈی جو پکی ہوئی تھی اس میں بھی آپ نے منہ کا لعاب مبارک ڈالا کچھ، اور جو روٹیاں تھیں ان پر بھی پھٹکارا اور کہا کہ یہ اب نکال کر دیتی جو لوگوں کو۔ لوگ آ کے جگہ کی جتنی گنجائش تھی اس کے حوالے سے 10 آدمی آ کر بیٹھتے گئے اور ان کو کھانا دیا جاتا رہا، یہاں تک کہ سارے جان ختم جو ہے وہ سیر ہو کر کھا کے چلے گئے، اور نقل میں بنا رہتا ہو اور ہماری گاڑی اسی طرح اوپر رہی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو حضرت جابر کی مطلب لاج رکھی ان کی مہمان نوازی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، کھایا تو نہ خود ان کے گھر سے نہ لوگوں کو کھلایا تو خزانوں سے جو اللہ پاک نے ان کو دی ہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، انہوں نے جو کچھ پکایا تھا وہ تو اتنا ہی رہ گیا۔ جب سارے کھا کے فارغ ہو گئے اس وقت بھی وہ اتنا ہی تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کتنے تھے؟ کہا کہ 800 تھے یا 1000۔ 1000 آدمی کھا کر چلا گیا، 800 آدمی یا کھا کر چلا گیا، لیکن وہ ان کی جو ہانڈی تھی وہ اسی طرح ابل رہی تھی، اس لیے جو کچھ انہوں نے تیار کیا تھا وہ تو ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خزانے سے ان کو کھلا دیا۔ اللہ کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، جس طرح چاہے کھلا دے، جس طرح چاہے جو ان لوگوں میں تقسیم کر دے۔ تو بہرحال اس نبی کی امتی تھے، اس لیے ان کا بھی یہی ذات تھا کہ کھلانا، مسکینوں کو کھلانا، اطعام الطعام، کوئی ضروری نہیں کہ مسکینوں کو کھلایا جائے، ویسے بھی متنوع لوگوں کو کھلایا جائے، رشتہ داروں کو کھلایا جائے، کسی کو بھی کھلایا جائے، یہ سارے نیکی کا کام ہے۔ اطعام الطعام بہر صورت نیکی کا کام ہے، اور مہمانوں کو کھلایا جائے، دوستوں کو کھلایا جائے، احباب کو کھلایا جائے، غریبوں مسکینوں کو کھلایا جائے، جس طرح بھی کیا جائے۔ اطعام الطعام جو ہے یہ ایک بہت اہم ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اللہ پاک ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی بنا پر یا کھانے کی چاہت کے باوجود وہ لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، مسکین و یتیم و اسیرا، کبھی مسکینوں کو، کبھی یتیموں کو، کبھی قیدیوں کو، اور ان کو کھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کو بدلہ دو یا ہمارا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ پاک ان کو بڑے درجے عطا فرماتا ہے۔ پیچھے اللہ پاک نے درجات کی تفصیل بیان فرمائی۔ تو یعنی یہ سارے صحابہ کرام کا یہ ذوق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ تھی، عمل بھی یہ تھا اطعام الطعام کا۔ اس لیے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری پسندیدہ چیز جو ہے وہ اطعام الطعام ہے۔ تو وہ اطعام الطعام حضرت عثمان جیسا کون کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان کے پاس جو پیسوں کی فراوانی تھی اللہ پاک نے دے رکھے تھے، ان کا اطعام تو وہ بے شمار سامان جو ہے ایک دفعہ مدینے میں کہاں پڑ گیا۔ حضرت عثمان کا قافلہ آیا، تاجر تھے حضرت عثمان، بڑے اونچے درجے کے تاجر تھے۔ اس زمانے میں سامان کی نقل و حمل اونٹوں پر ہوتی تھی، اونٹ آئے، 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے آئے، اور حضرت عثمان کے پاس تاجر دوڑ پڑے کیونکہ قحط کا زمانہ تھا، اور انہوں نے جو قیمت مقرر کی حضرت عثمان نے کہا اتنے پر نہیں دیتا، انہوں نے اور بڑھائی، انہوں نے کہا کہ اتنے پر بھی نہیں دیتا ہوں، انہوں نے اور بڑھائی، فرمایا اتنے پر بھی نہیں دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پھر آپ کتنے پر دیتے ہیں؟ اتنے پر بھی نہیں دیتے ہیں، فرمایا میں دیتا ہی نہیں ہوں، میں نے جس کے ساتھ سودا کیا ہے وہ کم از کم 10 گنا دیتا ہے، میں نے جس ذات کے ساتھ سودا کیا ہے وہ کم از کم 10 گنا دیتا ہے، زیادہ جتنا لے اس کی مرضی ہے۔ تو یہ جتنا بھی قافلہ آیا ہے، یہ جو سامان اونٹوں پر لدا ہوا ہے، یہ سامان سارا اور یہ اونٹ بھی، یہ سارے کے سارے اہل مدینہ کی نظر ہے، اہل مدینہ کو اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی،
میں بچاتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی چلتے جا رہے تھے اور ساتھ کچھ گنتے بھی جا رہے تھے. 1 2 3 ایسے آواز آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ عثمان کیا گن رہے ہو, کس چیز کی گنتی کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے قدموں کو شمار کر رہا ہوں. فرمایا اچھا قدم کیوں شمار کر رہے ہو؟ کہا کہ جی میں بڑا خوش ہوں کہ آپ میرے گھر جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو اس خوشی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں. تو اس لیے میں غلام آزاد کر رہا ہوں. میں غلام آزاد کرنے کے لیے گن رہا ہوں کہ آپ کے قدم کتنے ہوتے ہیں آنے جانے کے, اتنے قدم میں شمار کر کے اتنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا. فلقد حمل عقبہ, قاری صاحب نے جو آیت پڑھ دیا فلقد حمل عقبہ, انسان نے صحیح گاڑی کو عبور ہی نہیں کی ہے. گاڑی کیا ہے؟ فک و رقبہ, غلاموں کو آزاد کرنا ہے اور اطعام یا کھانا کھلانا ہے. کہ حضرت عثمان دونوں کام کر رہے تھے, اطعام بھی کر رہے تھے, فک و رقبہ بھی کر رہے تھے. تو ان کو اس چیز کا تو بہت خاص ذوق تھا, مال و دولت بے شمار تھا. ان کی تو زندگی ان چیزوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. غریبوں مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنا, ہر لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا, ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کرنا, ان کی ضروریات پوری کرنا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مجھے دوسری جو چیز بہت زیادہ پسند ہے وہ اطعام الطعام ہے, کھانا کھلانا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق کھانا کھلانا